سنجیدہ ہو کر بیٹھا رہے کہ اس کے منہ پر کبھی تبسم اور مسکراہٹ ہی نہ آئے، یہ بات پسندیدہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنا ثابت ہے، لیکن ایسا لطیف مذاق اور ایسی خوش طبعی کی باتیں آپ سے منقول ہیں جو لطیف بھی ہیں اور ان میں کوئی بات خلاف واقع بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک اونٹ دے دیجیے۔ اس زمانے میں اونٹ سب سے بڑی دولت ہوتی تھی اور مالداری کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ جس کے پاس جتنے زیادہ اونٹ ہوتے تھے وہ اتنا ہی بڑا مالدار ہوتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ مجھے تو اونٹ چاہیے جو مجھے سواری کے کام آ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اونٹ ہوگا وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا اور خوش طبعی کی بات فرمائی، لیکن حق بات کہی، کوئی جھوٹ اور خلاف واقعہ بات نہیں کہی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ پریشان ہو رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاتون بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جائے گی۔ اب دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق فرمایا اور خوش طبعی کی بات کی، لیکن اس میں کوئی جھوٹ اور غلط بیانی کا پہلو نہیں تھا۔ یہ مذاق کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا جب کوئی شخص اتباع سنت کی نیت سے مذاق کرے گا تو انشاءاللہ اس پر ثواب کی بھی امید ہے۔ ہمارے جتنے بزرگ ہوئے ان سب کا حال یہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی خشک نہیں تھا، ایسا خشک کہ بت بنے بیٹھے ہیں اور زبان پر خوش طبعی کی بات ہی نہیں آتی، بلکہ وہ حضرات اپنے ساتھیوں سے خوش طبعی کی اور دل لگی کی باتیں بھی کیا کرتے تھے، اور بعض بزرگ تو اس بارے میں مشہور تھے، لیکن اس خوش طبعی اور مذاق میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا فضل فرماتے ہیں تو اس کی زبان اس طرح کر دیتے ہیں کہ اس زبان پر کبھی جھوٹ کی بات آتی ہی نہیں، نہ مذاق میں اور نہ ہی سنجیدگی میں۔ بہرحال یہ مذاق اپنی ذات میں برا نہیں، بشرطے کہ حدود کے اندر ہو اور آدمی ہر وقت ہی مذاق نہ کرتا رہے، بلکہ کبھی کبھی مذاق اور دل لگی کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنے دلوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے آرام دیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سنجیدہ کاموں میں لگا ہوا ہے تو تھوڑا وقت وہ ایسا بھی نکالے جس میں آزادی سے خوش طبعی کی باتیں بھی کر لے۔ گویا کہ یہ بھی مطلوب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس کا خیال رہے کہ کسی بھی وقت منہ سے غلط بات نہ نکلے۔ بہرحال جب مذاق میں جھوٹ بولنے کو منع کیا گیا ہے تو سنجیدگی میں جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہوگی۔ اور مومن کی بنیادی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے منہ سے غلط بات نہیں نکلتی، حتیٰ کہ جان پر مصیبت آ جاتی ہے اس وقت بھی مومن جھوٹ سے بچتا ہے۔ حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ جان بچانے کی خاطر اگر کوئی شخص جھوٹ بولے تو اس کی اجازت ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کے منہ پر صریح جھوٹ جاری نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے انسان جھوٹ نہ بولے۔ جب شریعت نے سچ بولنے کی اتنی تاکید فرمائی ہے اور جھوٹ بولنے کی ممانعت فرمائی ہے، حتیٰ کہ مذاق میں اور حالت جنگ میں بھی جھوٹ کی ممانعت فرمائی ہے، تو عام حالات میں جھوٹ کی اجازت کیسے ہوگی؟ آج کل ہمارا معاشرہ جھوٹ سے بھر گیا۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار اور اہل اللہ سے تعلق رکھنے والے صحبت یافتہ لوگ بھی صریح جھوٹ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مثلا چھٹی لینے کے لیے جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہیں اور دل میں ذرا سا یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ ہم نے جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے۔ تجارت میں، صنعت میں، کاروبار میں جھوٹے سرٹیفکیٹ، جھوٹی ڈگریاں، جھوٹے بیانات، جھوٹی گواہیاں ہو رہی ہیں۔ یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سچ کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔
نعوذ باللہ، یعنی سچ بولنے والا زندہ نہیں رہ سکتا، اور جب تک جھوٹ نہیں بولے گا اس وقت تک کام نہیں چلے گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، یعنی سچائی نجات دینے والی چیز ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے اور برباد کرنے والا ہے۔ بظاہر وقتی طور پر جھوٹ بولنے سے کوئی نفع حاصل ہو جائے، لیکن انجام کار جھوٹ میں فلاح اور کامیابی نہیں ہے۔ سچائی میں فلاح ہے، اللہ کا حکم ماننے میں فلاح ہے۔ اس لیے سچائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر اس بارے میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہر ایک جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل جھوٹ کی ہزاروں قسمیں نکل آئی۔ یہ جھوٹے سرٹیفکیٹ، یہ جھوٹی ڈگریاں، جھوٹے بیانات وغیرہ، یہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے۔ اس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس حدیث میں ایک بات تو یہ بیان کی گئی ہے کہ بندے کے مکمل مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ حق پر ہونے کے باوجود بحث و مباحثے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ہماری زبان کی آفتوں میں سے ایک بڑی آفت بحث و مباحثہ بھی ہے۔ لوگوں کو اس کا بڑا ذوق ہے۔ جہاں چند افراد کی مجلس جمی اور کوئی موضوع نکلا، بس پھر اس موضوع پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ وہ مباحثہ بھی ایسی فضول باتوں کا جن کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ یاد رکھیے، یہ بحث و مباحثہ ایسی چیز ہے جو انسان کے باطن کو تباہ کر دیتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بحث و مباحثہ علم کے نور کو تباہ کر دیتا ہے، اور بحث و مباحثے کی عادت عالموں میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر عالم یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں۔ اگر دوسرے نے کوئی بات کہہ دی تو اس سے بحث مباحثہ کرنے کو تیار، اور اس مباحثے میں گھنٹوں خرچ ہو رہے ہیں، چاہے وہ مباحثہ زبانی ہو یا تحریری ہو، بس اسی میں وقت صرف ہو رہا ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ اگر ہماری رائے دوسرے کی رائے سے مختلف ہے تو ہم اپنی رائے بیان کر دیں کہ میری رائے یہ ہے، اور دوسرے کی بات سن لیں۔ اگر سمجھ میں آتی ہے تو قبول کر لیں، اور اگر سمجھ میں نہیں آتی تو بس یہ کہہ دیں کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کی سمجھ میں جو آ رہا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، اور میری سمجھ میں جو آ رہا ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ بحث کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ بحث و مباحثے میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے پر غالب آ جاؤں، میری بات اونچی رہے، اور دوسرے کو زیر کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر حق و باطل میں امتیاز باقی نہیں رہتا، بلکہ یہ فکر سوار ہوتی ہے کہ جس طرح بھی ہو بس دوسرے کو زیر کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرما دیا ہے کہ اگر تم حق پر ہو اور صحیح بات کہہ رہے ہو اور دوسرا شخص غلط بات کہہ رہا ہے، پھر بھی بحث و مباحثہ مت کریں، بس اپنا صحیح موقف بیان کر دیں اور اسے کہہ دیں کہ آپ کی سمجھ میں آئے تو قبول کر لیں، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ تو اس حدیث میں حق بات پر بھی بحث و مباحثے سے ممانعت فرما دی۔ سورہ کافرون جس کو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یہ اسی مقصد کو بتانے کے لیے نازل ہوئی۔ وہ اس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا توحید کا پیغام کفار مکہ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، اس کے دلائل بیان فرما دیے، لیکن بیان کرنے کے بعد جب بحث و مباحثے کی نوبت آ گئی تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ میں بحث و مباحثہ کرنا نہیں چاہتا، جو حق کے دلائل تھے وہ واضح کر کے بتا دیے، سمجھا دیے۔ اگر قبول کرنا ہو تو اپنی فلاح اور کامیابی کی خاطر قبول کر لو، آگے فضول بحث و مباحثے میں وقت ضائع کرنا نہ تمہارے حق میں مفید ہے اور نہ میرے حق میں مفید ہے۔
لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ دیکھیے، خالص کفر اور اسلام کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ کہہ دو کہ میں جھگڑا نہیں کرتا اور بحث و مباحثے میں نہیں پڑتا۔ جب کفر اور اسلام کے معاملے میں یہ حکم ہے تو اور دوسرے مسائل میں اس سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہر وقت ہمارے درمیان بحث و مباحثے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ باطن کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اگر کسی سے کسی مسئلے پر کوئی بات کرنی ہو تو طلب حق کے ساتھ بات کرو اور حق پہنچانے کے لیے بات کرو، اپنا موقف بیان کرو، دوسرے کا موقف سن لو، سمجھ میں آئے تو قبول کر لو، سمجھ میں نہ آئے تو چھوڑ دو، لیکن بحث نہ کرو۔ اس حدیث کی تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ بحث و مباحثے سے ظلمت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کامل نہ ہونا ظلمت ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ سن رہے تھے آواز زرس محمود احمد سر کے ساتھ FM 107 قطر نیشنل ریڈیو سے۔ اور آپ یہ سن سکتے ہیں فرائیڈے، ہر نماز کے بعد آپ ریڈیو پہ سن سکتے ہیں، مگر میرے چینل پہ فرائیڈے اپڈیٹ کرتا ہوں۔ آپ کو کچھ بھی اس کو سننے میں انٹرسٹ ہے، کچھ کہاں سے سن رہے ہیں، سب کچھ جان کے مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتا دیجئے، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو جیسے اپڈیٹ ہوا آپ کو پتہ چل جائے۔ اور فیس بک پر بھی میں اپلوڈ کرتا ہوں، میرے فیس بک کا نام ہے شیخ نور۔